بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 79 تک کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت عظمی حاصل کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے عرض کیا گیا، بقر عید کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی سے متعلقہ آیات کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے پیر اور منگل کو سیرت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے متعلقہ آیات کی تفسیر آپ نے سماعت فرمایا ہے، اور آج سورۃ الانعام کی یہ چند آیات یہ بھی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سیرت اور دعوت و تبلیغ سے متعلق آیات ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، ویسے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی ہے، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ اور حسن تدبیر کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، حنیف ہیں۔ آپ نے اپنی بت پرست اور ستارہ پرست قوم کو دعوت و توحید و ایمان دیا ہے، کہیں صاف گوئی کے ساتھ اور کہیں حکمت و مصلحت کے ساتھ۔ ویسے اپنی قوم کو دعوت توحید و ایمان حکمت کے ساتھ دینا یہ نبیوں کی سنت ہے اور نبیوں کا طریقہ ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے جو ابھی تلاوت کی گئی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ جب صاف گوئی کی ضرورت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف طور پر اپنی قوم سے، اپنے والد سے کہا کہ تم سب لوگ بتوں کی پرستش کر کے گمراہی میں مبتلا ہو۔ چنانچہ اس سے پہلی والی آیتوں میں کہا گیا، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اپنے باپ سے صاف طور پر کہا، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ جب بت پرستی کی بات آئی تو صاف طور پر کہہ دیا، اس لیے کہ بت پرستی غیر معقول چیز ہے اور غلط چیز ہے، اس کو سمجھانے کے لیے حکمت اور تدبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کوئی جسے اللہ نے سمجھ دیا ہے وہ اپنی عقل پر زور دے گا تو صاف طور پر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بت پرستی غلط چیز ہے، لیکن ستارہ پرستی کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی حکمت اور مصلحت کی ضرورت تھی۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے ستارہ پرستی، نجوم پرستی ضلالت اور گمراہی ہے، توحید اور ایمان کے خلاف ہے، یہ بتانے کے لیے حکمت اور مصلحت کو اختیار فرمایا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی قوم جہاں بت پرستی میں مبتلا تھی وہیں پر ستارہ پرست بھی تھی، ستاروں کی پوجا کیا کرتی تھی، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ حالانکہ
یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے اور سیارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان میں ذاتی طور پر کوئی قوت اور تاثیر نہیں ہے۔ آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جو ستاروں پر ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کے ستارے ہلکے ہیں۔ ہاتھ میں لے کے دیکھیں کیا ستارے ہلکے ہیں یا وزنی ہیں؟ ایک ایک ستارہ جو ظاہر میں دور ہونے کی وجہ سے ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے، اس زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے، سورج سے بڑا ہے، چاند سے بڑا ہے، لیکن ذاتی طور پر ان میں کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ ترقی اور عدم ترقی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، ستاروں کے قبضے میں نہیں ہے۔ لیکن ستاروں پر ایمان، مسلمان کا ستاروں پر ایمان، اپنے عقائد کو، اپنے ایمان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی صحیح ایمان ہمیں کامیابی دلانے والا ہے، جنت تک لے جانے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم جہاں بتوں کی پجاری تھی، وہیں پر ستاروں کی بھی پجاری تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ستارہ پرستی سے روکنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی اور حسن تدبیر اختیار کیا۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ شام تھی اور محفل جمی ہوئی تھی، اس میں تقریباً ستارہ پرست موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہی موقع ہے ان کو دعوت دینے کے لیے، احقاق حق اور ابطال باطل کا یہی موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کا اور ستاروں کی کمزوری کو واضح کرنے کا یہی موقع ہے۔ چنانچہ سارے ستارہ پرست وہاں پر موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے مغرب کے وقت کسی شام آسمان پر اور افق پر چمکنے والے ستارے پر نظر ڈال کر کہا، ہذا ربی، یہ میرا رب ہے، سمجھانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عقیدتاً ستارہ پرست نہیں تھے، قوم کو سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، فرض کر لو میں مان لیتا ہوں، انداز ایسا اختیار کیا، آسمان پر چمکنے والے ستارے کو دیکھ کر کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا پروردگار ہے، چلو میں فرض کر لو مان لیتا ہوں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارہ غروب ہو گیا، وہ ستارہ ڈوب گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ ڈوبنے والوں کو میں خدا تسلیم نہیں کرتا۔ کیوں؟ خدا وہ ہوتا ہے جس کے اوپر طلوع اور غروب کے حالات نہیں آتے۔ خدا وہ ہوتا ہے جو تغیر پذیر نہیں ہوتا، جس میں حوادثات نہیں ہوتے اور تبدیلیاں نہیں آتی۔ خدا رب، خالق اور مالک تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ایک ہوتا ہے اور ہمیشہ ایک رہتا ہے۔ وہ بے نظیر، بے مثال، لاجواب، لازوال ہوتا ہے۔ وہ سمت سے، جگہ سے، جہت سے، جسم سے، زمانے سے، جگہ سے پاک ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے جس کے اوپر حالات آ جائے، اب چمکا پھر کل ڈوبا، پھر اب چمکا اس تھوڑی دیر کے بعد ڈوب گیا؟ یہ تو مخلوق ہے۔ مخلوق ہو سکتی ہے، خالق نہیں ہو سکتی۔ لہذا تم ہی مجھے بتاؤ کہ یہ ڈوبنے والا ستارہ خالق کیسے ہو سکتا ہے، مالک کیسے ہو سکتا ہے، رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے تھوڑی بعد
تھوڑی دیر بعد یہ ہوا کہ چاند چمکا اور طلوع ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھوڑی دیر کے بعد بھی ہو سکتا ہے یا دوسری رات کا یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ چاند جب طلوع ہوا اور چمکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ تھوڑا بڑا ہے نا ستارے سے، چلو اس کو مان لیتا ہوں، جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے، تم کہتے ہو، میں فرض کر لو کہ مان لیتا ہوں، اس کو رب مان لیتا ہوں۔ لیکن آہستہ آہستہ جب رات کا اندھیرا چھٹنے لگا تو پھر چاند کی چاندنی بھی ماند پڑنے لگی، کمزور ہونے لگی، یہاں تک کہ چاند ڈوب گیا اور غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ کیا ہے؟ یہ تو ڈوب گیا، جس پر حالات آ جائیں، جو تغیر پذیر ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جس کے اوپر حالات نہ آئے، جو حالات کی وجہ سے جس کی حالت میں تبدیلی نہ ہو، وہ خدا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنا تعارف خود فرمایا، اللہ الصمد، بے نیاز، لم یلد، کوئی اس کی اولاد نہیں، ولم یولد، وہ کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کی مثال نہیں، کوئی اس کا مد مقابل نہیں۔ جیسا کہ اللہ نے خود اپنا تعارف آیت الکرسی میں فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی ہے، ہمیشہ سے ہے، قیوم، تھامنے والا پوری کائنات، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند تو دور کی بات ہے، اونگ تک نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں کا وہ بادشاہ اور شہنشاہ اور مالک۔ تو یہ ڈوبنے والا یہ چاند خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بزرگوں اور عزیز دوستوں یہ رات بھی چلے گئی، پھر کوئی رات آئی، پھر اس کے بعد دن آیا، سورج کی تابانیاں اور کرنیں پھوٹی، حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، چلو تم ستاروں کو پوچھتے ہو، وہ ستارہ بھی گیا اور تارا بھی ختم ہو گیا، چاند بھی ختم ہو گیا، اب یہ آیا تو اس کی چمک اور دمک تو بے تحاشا ہے، اندھیرا کافور ہو گیا، رات کی چادر بھی غائب ہو گئی اور سفید چادر ہر طرف پھیل چکی ہے، تو چلو مان لیتا ہوں میں، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا رب ہے، اس کو مان لیتا ہوں۔ مگر بزرگ اور عزیز دوستو، جب دھیرے دھیرے دن گزرتا چلا گیا اور سورج بھی مغرب میں جا کر اپنے چہرے پر اندھیری اور تاریک چادر ڈال کر چھپ گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر اپنی قوم سے کہا یہ بھی ڈوب گیا، اس کے اوپر بھی حالات آ گئے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا وہ ہوتا ہے جس کے اوپر حالات نہیں آئے، ابھی چمکا، اس کے بعد غروب ہو گیا، یہ حالات کو قبول کرنے والا وہ حادث ہوتا ہے، وہ ایک دن فنا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ الہ اور معبود اور خدا نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا، خدا کا قوم کے سامنے تعارف کیا، میرا رب کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے مجھے وجود بخشا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ دیکھیے آیت کریمہ، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات کی تاریکی چھا گئی، رَآ کوكبا، تو انہوں نے کوكب یعنی ستارہ دیکھا، قالا، کہنے لگے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما افلا، لیکن جب وہ ستارہ غروب ہو گیا،
قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں کو، غائب ہونے والوں کو، ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی ان کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر، پھر جب کسی رات دیکھا قمر، چاند کو، بازغا، چمکتا دمکتا، قالا، تو کہا، ھذا ربی، یہ ہے میرا رب۔ فلما افلا، لیکن جب چاند بھی افلا، غروب ہو گیا، قالا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لئن لم یہدینی ربی، اگر میرا پروردگار مجھے ہدایت نہ دے، ہدایت کی، مجھے ہدایت نہ دے وحدانیت کی، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں ضرور گمراہ قوم میں سو جاؤں۔ یہ کیا ہے بھئی؟ ستارے کو دیکھا، اس کو بھی چلو خدا مان لیں گے، چمک رہا تھا تھوڑا لیکن ڈوب گیا۔ پھر چاند نکلا تو چلو اس کو مان لیتا ہوں لیکن وہ بھی ڈوب گیا۔ اب تو مجھے ہدایت مجھے رب ہی، اپنے رب ہی سے مانگنا پڑے گا۔ وہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جمعہ کے خطبے میں ہم سنتے نہیں سنتے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس لیے میں ہدایت کا طلبگار اپنے پروردگار سے ہوں، وہ مجھے ہدایت نہ دے تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سو جاؤں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کسی دن دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، فلما رأى الشمس، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا شمسا، سورج کو، بازغا، چمکتا دمکتا، قالا، تو کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ وہ تو چھوٹے تھے چلے گئے، چلو جانے دو، اب یہ بہت چمکدار ہے، یہ ہے رب، چلو اس کو مان لیتا ہوں۔ فلما افلت، لیکن جب سورج بھی افلت، ڈوبا، قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں تو بیزار ہوں ان معبودان باطل سے، ستارہ پرستی سے، بت پرستی سے، اور ان شریکوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو۔ میں ان سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں، اپنی بیزارگی کا اظہار کر رہا ہوں۔ پھر میں اپنا خدا کس کو مانتا ہوں، میرا عقیدہ کیا ہے وہ بھی سن لو۔ انی وجہت وجہی، میں تو اپنے چہرے کا رخ کرتا ہوں، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، حنیفا، سارے معبودان باطل سے اپنا منہ موڑ کر، سارے ادیان باطلہ کو چھوڑ کر، وما انا من المشرکین، اور سنو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل یہ آیات سورۃ الانعام کی تھی، جن کی تفسیر آپ کے سامنے پیش ہوئی، اور ان آیتوں سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، اور ان آیتوں سے ہمیں کئی پیغامات حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے حکمت کے ساتھ، مصلیحت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ کرنا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نقشہ، ایک پلاننگ بنا کر اپنی قوم کو توحید کیا ہے بتایا، شرک کیا ہے بتایا۔ اور اسی طرح ان واقعات سے یا ان آیتوں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے، یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ستاروں کے اوپر ہمیں ایمان نہیں رکھنا چاہیے، عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بڑے ضرور ہیں لیکن اللہ سے بڑے نہیں ہیں۔ یہ ستارے، یہ چاند، یہ سیارے، یہ آسمان اور یہ زمین، یہ دریا اور یہ بہتی ہوئی ندیاں،
یہ سرب فلک پہاڑ اور یہ درخت، یہ کائنات کو اللہ نے ہمارا غلام بنایا ہے اور ہم اللہ کے غلام، ان میں ذاتی طور پر کوئی اثر نہیں، لیکن کتنا بھی سمجھو پھر ہم کو ہی بلاتے، مول صاحب بچی کی شادی کی تاریخ ٹھہرا کرنا ہے، کیلنڈر نکالو، اس میں دیکھو اقرب کا ہے، اقرب کی تاریخ وہ نکو مول صاحب، ہاں نحس منحوس تاریخیں کون سی ہیں، اب وہ نکو مول صاحب، جمعہ کے دن نہیں جمعہ کا دن نکو، پیر کے دن حضور پیدا ہوئے وہ دن بھی کہا، اس میں اگر لکھا اقرب لگ رہا کہتے نا مول صاحب نکو، پھر کیا ہے، یہ ستارہ پرستی نہیں ہے؟ ستارہ پرستی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزانہ سورج کے سامنے کھڑے ہو کر کے کوئی ہاتھ جوڑے، چاند کے سامنے کھڑے ہو کر کے کوئی ہاتھ جوڑے، یہ ستارہ پرستی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے عمل، یہ بھی ستارہ پرستی ہے کہ آپ اس کے اوپر عقیدہ رکھیں کہ یہ منحوس وقت ہے، یہ ستارہ ہے، اس کا ستارے ہلکے ہیں، وہ ہے، نہیں، ہمارا عقیدہ صاف اور شفاف ہونا چاہیے، صرف اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہو اور یقین ہو۔ یہی بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ قرآن ہمارے ایمان کو بناتا ہے، ہمارے عقیدوں کی اصلاح کرتا ہے، ہمارے یقین کی اصلاح کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ بہرحال چونکہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہفتے میں 3 دن درس قرآن مجید ہوگا، پیر، منگل اور چہارشنبہ، چنانچہ حسب وعدہ لاک ڈاؤن کے بعد یہ پہلے ہفتے میں 3 دن تفسیر جو ہوئی ہے، درس قرآن مجید ہوا ہے۔ بہت سارے دوست احباب کو علم نہیں ہے، ان تک بات پہنچائیے، انہیں اطلاع دیجیے اور ساتھ میں لائیے۔ اور اس وقت جو تفسیر چل رہی ہے وہ بقرعید کے مناسبت سے ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جو آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے متعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے مستقل قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ ابراہیم، اور بھی کئی آیتیں آئی ہیں۔ اس طرح کے ایمان افروز واقعات قرآن مجید کی روشنی میں آپ حضرات کو سننے کو ملیں گے اور اپنے ایمان کو بنانے کا موقع فراہم ہوگا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجاہدین و مبلغین پیدا فرمائے، ہم سب کا حسن خاتمہ فرمائے، ہماری جملہ بیماریوں اور پریشانیوں و مصیبتوں کو دور فرمائے اور چلنے والی وبا کو ختم فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ہماری اللہ ضرورتوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی قوت اور قدرت سے پورا فرمائے، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائے اور ہمارے اس درس قرآن مجید کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔